السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی پاکستان کے نامور ماہر نفسیات ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے میں کہوں مور دین 70 کنٹری سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے انٹرنیشنل کانفرنس میں، اور یہ پاکستان کے پہلے ممتاز قومی پروفیسر ہیں ایچ ای سی کے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی خدمات پر ابھی حال ہی میں جو ہے تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے. کئی ڈپارٹمنٹ میں وہ ڈین بھی رہ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے یو ایس میں بھی سرو کر چکے ہیں. تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی ون اینڈ اونلی پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا. سر پہلی بات تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ مبارکباد میرے خیال سے ہم سب پاکستانیوں کے لیے کہ ہمیں جب اتنا اچھا لگتا ہے کہ اتنے بہترین اتنے زبردست پاکستانی ہیں جو اتنا زبردست کام کرتے ہیں، پھر انہیں جو ہے سول ایوارڈ دیا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ مجھے موقع دیا، اور پھر یہ کہ حکومت پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری خدمات کو سراہا. اور دراصل بات یہ ہے کہ یہی جو سراہا جاتا ہے کام تو اس سے نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے. ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں. جناح ہاسپٹل میں نے تقریباً 34 سال سروس دی ہے، غریب مریضوں کو دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 382 ایف سی پی ایس اور ایم سی پی ایس لوگوں کو ٹریننگ دی ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے، اور اب وہ جو وارڈ جو مجھے دیا گیا تھا جو کہ 19 بیڈ پہ مشتمل تھا، اب وہاں پہ ایک شاندار وہ پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے تعاون سے جو ہے 120 بیڈ کا جو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سائیکیٹرک یونٹ کھلا ہے، اور ساتھ ساتھ وہیں پہ نیورولوجی کا بھی ہے. تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمارے خدمات کو سراہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک سادی سی اسکولوں میں پڑھا ہوا اور ٹنڈو غلام حیدر ڈسٹرکٹ بدین سے یہاں ہوتے ہوتے 22 گیڑ میں جناح ہاسپٹل میں پہلا شخص ہوں جو 22 گیڑ میں پہنچ کے پھر ریٹائر ہو کے پھر ایچ ای سی کی طرف سے میڈیکل پروفیشن میں پہلا ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر جو ممتاز قومی پروفیسر بنا ہوں. اور اسی پلیٹ فارم پہ میں چاہتا بھی ہوں کہ جس طرح سے میری خدمات کو سراہا گیا، میں نئے ولولے نئے جذبے کے ساتھ اس ملک کو قوم کی خدمت کروں، عام لوگوں کی اور تعلیم و تربیت کے ساتھ صحت پہ توجہ دوں، بیماریوں کی روک تھام پہ. اور اسی سلسلے میں ایک پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں تھی. مجھے ساری فیلوشپ لندن کی، امریکہ کی اور ساتھ میں آئرلینڈ اور ایڈنبرا کی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے خودکشیاں کر لیتے ہیں، تقریباً 10 لاکھ کے قریب. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے اس کا علاج دیر پا ہے، یعنی 3-4 ہفتے بعد دوائی اثر کرتی ہے. میں اس کوشش میں ہوں کہ چند گھنٹوں میں ڈپریشن کو ٹھیک کیا جائے. اور وہ اس کا ایک اورل فارم پہلی بار ہم بنا رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. تو یہ ایک نیا جذبے کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم نے محنت کی ہے. اور اس کا ہم ادھر تو کیا ہم کہتے ہیں آخرت میں ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے پاکستان کے پہلے ایسی پاکستانی ہوں گے جو اس طرح کا آپ جو ہے جو آپ جس پہ کام کر رہے ہیں، اور پھر ریزلٹس آئیں گے میڈیکل میں. اور پھر جو ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں عام طور پہ لوگ سب نارمل لگتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ لوگوں کو نئی زندگی دیں گے. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ سے، میں یہی کہی تھی مور دین 70 کنٹریز میں آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے. تو میں کہی تھی میرے خیال سے کوئی نام تو رہا نہیں میں کن کن کنٹریز کا نام یا ذکر کروں. تو کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم انٹرنیشنل فورم پہ کانفرنس میں جاتے ہیں، پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں ڈفرینٹ اپنی فیلڈ کے شعبے کے لحاظ سے. تو کیا کہنا چاہیں گے جب آپ کا ڈفرینٹ ایکسپیرینسز رہتا ہے، ڈفرینٹ ایکسپرٹ سے، ڈاکٹر سے آپ لوگوں کی ایک ہوتا ہوگا سیشن ہوتا ہوگا، اور اس میں آپ جو ہے اپنے ایکسپیرینس اور اپنے ملک کو بتاتے ہوں گے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ لگتا ہے، حالانکہ باوجود یہ کہ ہمارے ملک میں موسم اچھے، لوگ بہت کیپیبل ہیں اور زمینیں اچھی ہیں، اس کے باوجود جب ہم باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس قدر ترقی کر چکے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم ایسی ترقی کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہ ہوں. اور یہ بھی ہے کہ جب ہم ناہموار حالات میں جہاں کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں جناح ہاسپٹل میں ہمارے ہاں 450 مریض آتے تھے، کس طریقے سے ہم جس طرح روزانہ کے حساب سے روزانہ، تو ایک جیسے ہمارے ہاں بسوں میں جو ہے سیٹ بائی سیٹ بسیں نہیں ہیں، ایسی جناح ہاسپٹل میں صورتحال یہی تھی. اور ہم نے جو ہے بڑا سیکھا سکھایا اور خدمت کی. اسی طرح سے میں اگر بدین وغیرہ میں یا ماتھلی ڈسٹرکٹ بدین میں جاتا ہوں تو وہاں پہ ہم نے کیمپ کیے ہیں، ایسے سادہ طریقے سے زمینوں پہ بیٹھ کے گدا گاڑیوں میں مریض دیکھے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ ہم جو ترقی یافتہ ممالک کے حساب سے یہاں وسائل اتنے نہیں ہیں،
تو ہم ناہموار حالات کے باوجود کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس پہ ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے ایوارڈز تو اپنی جگہ، لیکن آخرت کے ایوارڈ جو ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ تو آپ جو ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ڈین بھی رہ چکے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں، ظاہر سی بات ہے کافی بچے، کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ نے ایسے بیچ لگائے ہوں گے جو انشاءاللہ کل پھل ابھی دے بھی رہے ہوں گے، آگے بھی جا کے پھل دیں گے، تو کیا کہیں گے ان بچوں کو جو آنے والے دنوں میں، کیونکہ ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ بھی رہا ہے، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح بہت زیادہ بچے جو اس فیلڈ میں جو سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ بن بھی رہے ہیں، اس پہ کام بھی کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ بات ضرور بتا دوں کہ الحمدللہ میں سیملٹینیسلی ایک وقت میں 3 جگہ ڈین تھا بڑے اداروں کے، جس میں کالج آف فزیشین سرجن آف پاکستان بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کا ڈین تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، جو کہ ایک تقریباً 10-12 اداروں پہ مشتمل ہے، 7 میڈیکل کالج ہیں اس میں، اس کا ڈین بھی میں تھا، اور ساتھ ساتھ جناح ہاسپٹل، جو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہے، وہاں کے 28 وارڈ کا میڈیکل سرجیکل کا میں NLI ڈسپلن کا ڈین تھا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ میں پڑھائی کو انجوائے کرتا ہوں، پڑھانے کو، اور یہی وجہ ہے کہ 2019 میں مجھے اسٹوڈنٹ کی طرف سے ووٹنگ کے دوران جو ہے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیا گیا مجھے، تو جس پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے جو ہے پڑھانے کا شوق تھا، اور وہ اسٹوڈنٹ سے ہی فیڈ بیک لیتے ہیں اور باقی بھی چیزیں لیتے ہیں، وہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے میرے خیال سے، تو وہ مجھے ملا۔ اور یہ جو ڈسٹنگوشڈ نیشنل پروفیسر کے جو ایک ریکوائرمنٹ تو یہ بھی ہے کہ آپ یا تو میریٹوریس پروفیسر رہے ہوں یا جو ہے ایمریٹس رہے ہوں، تو میریٹوریس پروفیسر جناح ہاسپٹل میں پہلا شخص تھا جو بنا تھا، میرے ساتھ 2 اور فیمیل بھی تھیں، تو وہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو جو ہے اس پوسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے باہر کے ملکوں کی ریکمنڈیشن ہو۔ ہمارے زیادہ تر جو یونیورسٹیاں ہیں وہ باہر رینکنگ میں کام نہیں ہے، تو باہر کی رینکنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر آپ کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا ہو تو اس پہ بھی اس کے نمبر تھے، تو اس لحاظ سے آپ کے اسٹوڈنٹس نے آپ کی ہیلپ کی ہے؟ تو اسٹوڈنٹس نے ایک انڈائریکٹ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس، میں نے کئی لاکھوں جو ہے وہ مریض دیکھنے کے ساتھ ساتھ کئی ہزاروں ڈاکٹروں پروڈیوس کرنے میں، انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ۔ پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ میڈیکل کے شعبے میں نہ صرف میں نے اپنے آپ کو میڈیکل سے محدود نہیں رکھا، بلکہ ڈینٹل اور ساتھ میں جو ہے نرسنگ میں بہت کام کیا ہے میں نے، اور ساتھ ساتھ نرسنگ ٹیچنگ کے ساتھ آکیوپیشن تھراپی زیادہ تر میری اسٹوڈنٹ ہیں، اور فزیو تھراپی میں نے ٹریننگ کی ہے، تو اس لحاظ سے ویسے میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، اپنی سوچ رکھتی ہوں، یا آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، میں نے دیکھا زیادہ تر لڑکیاں بہت اس فیلڈ میں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ ضرور ہے کہ اب لڑکیوں نے بہت سارا جو ہے فیلڈ میں آگے آ گئیں، اور میڈیکل میں تو بہت ہی آ گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کو مواقع ملتے ہیں تو بیچاروں کو اپریشیٹ کرنے کا یہ ایک منوانے کا ایک طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں جو ہے نیوٹرل ہو کے اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ کسی بھی صنف سے تعلق ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ڈالی ہے، اور ہمیں ان کو راستے نہیں روکنے چاہیے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کہیں ایک مرد بھی کہیں بہت زیادہ کامیاب ہے تو اس کے پیچھے بھی کسی عورت کا ہاتھ ہے، چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہو، بہن کا ہو، بیٹی کا ہو، بیوی کا ہو، یا کسی اور۔ تو آپ بتا دیں آپ کے پیچھے کن خاتون کا، کن عورت کا ہاتھ ہے؟ میں تو کہتا ہوں میری والدہ تو بہت ہی مجھے دعائیں دیتی تھی، میں والدین کا بڑا فرمانبردار تھا، اور وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ آپ کو اللہ پاکستان کا بادشاہ بنائے۔ وہ ان پڑھ تھی، میں نے کہا بادشاہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میں جب پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بنا تو مجھے لگا کہ شاید اس کی یہ دعا آدھی تو قبول ہو گئی ہے۔ جبکہ آپ نے بتایا چھوٹے سے اسکول سے آپ کی جو ہے اسکولنگ تھی، اور پھر اس طرح سے، تو کس طرح سے وہ سفر، اگر آپ تھوڑا سا وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں گے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے دیکھنے والوں کو شاید ہماری سوچ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی کامیاب انسان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بس، یہ آپ کو پتا ہے کوئی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہو گئے ہیں، یہ پیچھے اس کی سپورٹ رہی ہے، لیکن آپ کی اگر زندگی کو دیکھیں کوئی اس طرح سے تھا نہیں، آپ نے اپنی محنت کی ہے۔ بالکل، ہم تو ٹاٹ پہ جو ہے پڑھے ہیں، اور ساتھ میں ٹنڈو غلام ادر ڈسٹرکٹ ٹنڈو محمد خان کے اندر ایک چھوٹا سا وہ ہے، پورے اسکول کا ایک ہی ٹیچر تھا، وہ سب کو پڑھاتا تھا، پورے پرائمری اسکول کا 5 جماعت کا ایک ٹیچر ہوتا تھا، اور وہ بھی سارے سندھی میڈیم میں واحد اردو میڈیم۔ تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ خود پشتو اسپیکنگ ہے، اس کو اردو نہیں آتی، استاد سندھی اسپیکنگ ہے، اس کو بھی اردو نہیں آتی، پڑھ اردو رہا ہے۔ تو مجھے لکھواتا تھا کہ لکھو کہ اوبر پاکستان، اولا پاکستان میں یہ فرق ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اولا اوبر جو ہے یہ مشرقی مغربی پاکستان ہے۔
تو لہٰذا سادے سے اسکول میں پڑھے ہیں، اور میں تو اس کی بڑی قدر کرتا ہوں سائیں حاجی خان جس نے ہمیں جو ہے پڑھایا 5 کلاس میں، اور وہ میں تقریباً ہر سال ان سے ملنے جاتا تھا. اب تو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس دے. وہ تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے آپ کو جب دیکھتے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سادے اسکولوں میں پڑھا ہے اور اس حساب سے ہم ادھر آ گئے ہیں. اور پھر میں جو ہے کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں میریٹوریٹ پروفیسر 22 گریڈ میں جاؤں گا سائیکیٹری میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکن نے سب سے بڑا اعزاز جو ان کا ہے ڈسٹنگوش فیلو دی امریکن سائیکیٹرک سوسائٹی، مجھے پچھلے سال دے دیا تھا. تو اور بیلر کالج آف جو کہ بہت ہی پرانا کالج 125 سالہ، جس میں کبھی انہوں نے نان امریکن کو ایسے پروفیسرشپ نہیں دی ہے، وہ بھی مجھے اللہ کے فضل سے انہوں نے نہیں تو آپ کی والدہ کی تو دعا تو پوری ہو گئی ہے نا. اب آپ خود ہی بتا دیں، بادشاہ کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو وہ عطا کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. میں جس طرح سے آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ ماشاء اللہ سے اتنے بچے آ گئے ہیں، سب سمجھتے ہیں. اب اس چیز کو شکر الحمدللہ ہم نے چینج دیکھ لیا کہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ کو اگر مینٹلی آپ ٹھیک نہیں، وہ بھی ایک بیماری ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، وہ نارمل نہیں ہے. یہ ایکسیپٹنس ابھی ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح سے لوگ جو ہے بچے جو ماہر نفسیات بن رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ اپنی فیلڈ میں جا کے اسی طرح سے ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف نیشنل انٹرنیشنلی جس طرح سے آپ کو جو ہے انٹرنیشنلی لوگ ریکگنائز کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے اقبال افریدی صاحب فرام پاکستان اور اتنا بہترین کام، تو ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا انٹرنیشنلی اتنے زبردست کام کر رہے ہیں یا آگے کریں گے کہ ملک کا، پاکستان کا نام جو ہے اس طرح سے روشن کر سکے جس طرح سے آپ نے بھرپور کام کیا؟ دراصل میں تو دیکھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل میں بہت ہی زیادہ صلاحیت ہے. اس کو ڈائریکشن اگر صحیح دی جائے، وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے بلکہ بہت ہی آگے جائیں گے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں، میرے ایک اسٹوڈنٹ عابد ملک جس کو 5 ڈگریاں، امریکہ کی سب سے بڑی ڈگریاں، 5 ڈپلومیٹ امریکن بورڈ کرنا کوئی مشکل آسان نہیں ہے، وہ کر چکا ہے. اسی طرح سے میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ آسٹریلیا میں ڈائریکٹر ہے فارنسک، اور وہ جو ہے وہاں کی سب سے بڑی ڈگریاں لے کے اچھے عہدے. اگر آپ شو دیکھ لیں نا تو خوش ہو جائیں کہ ہمارے استاد نے ہمارا نام لیا. اس طرح کئی میرے اسٹوڈنٹ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہماری نوجوان نسل بہت باصلاحیت ہے، اور یہ ہے کہ ان کو اگر اپرچونٹی ملی، ڈائریکشن صحیح ملے، تو وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اب جو ہے لوگ اس نفسیات کی، جب میں نیا آیا تھا تقریباً 35 سال پہلے اس فیلڈ میں، تو اس وقت لوگ عجیب سمجھتے تھے کہ یار یہ نفسیات، میں اگر کہوں تو کہتے ہیں پاگلوں کا ڈاکٹر. ہاں وہ کہتے تھے. مجھے خود جو ہے میرے والد صاحب کو ایک ہمارے بڑے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیوں پاگلوں کا ڈاکٹر بن رہا ہے، اور بعد میں وہی مجھے مریض بن کے آ گیا میرے پاس. تو اسی طرح سے جو ہے میں نے پہلا پروگرام کیا ریڈیو پاکستان میں، صادق الاسلام ایک بہت مشہور تھے، وہ کہتے تھے آپ تو ہمیں چنگے بلے لگتے ہیں، آپ سائیکیٹری میں نفسیات میں کیا کر رہے ہیں، آپ خود ٹھیک نہیں رہیں گے. میں نے کہا کتنے سال میں بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، 5-10 سال میں اگر رہتا ہے، اس دوران میں نے اگر 10-12 ہزار مریض دیکھ لیے، پھر اگر پاگل بھی ہو گیا تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو پھر جب مجھے رائل کالج آف آئرلینڈ نے 2002 میں سب سے بڑا ڈگری دے دی FRCP، تو میں وہاں گیا. تو وہاں پہ میں نے پوچھا صادق الاسلام کہاں ہے، کہنے لگے وہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں اور وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے پیر کٹ گئے ہیں. میں نے کہا میں تو ملنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں ادھر سامنے آفس میں. میں گیا تو اس نے نہیں پہچانا. تو میں نے کہا میں صادق الاسلام صاحب وہ ہوں جس کا آپ نے انٹرویو کیا تھا 1990 میں، اور آپ کہتے ہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا، میں نے بہت لوگوں نے انٹرویو کیے ہیں. پھر میں نے بات اس سے یاد دلائی کہ ایک مریض یاد آ گیا. پھر انہیں جب میں نے ان کو کہا کہ آپ کے اس مریض کو دیکھنے میں گیا تھا چنیسر ہالٹ، کہتا اچھا آپ تو چھوٹے تھے. میں نے کہا ہاں میں اس وقت چھوٹا تھا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 10-20 سال ہو گئے ہیں ابھی تک میرا خیال ہے میں بھی پاگل ابھی بھی نہیں. نارمل ہے. لیکن ڈاکٹر سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں یقین مانے جب مجھے پتا تھا، جب میں نے آپ کا انٹرویو کرنا، میرے ذہن میں بھی یہ تھاٹ آئی، کیونکہ آپ جو ہے کسی کی ظاہر سی باتیں، آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، سنتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ایک دن میں کتنے آپ ڈفرینٹ کیسز آتے ہیں. آپ بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی ظاہر سی بات ہے آپ پہ اثر تو پڑتا ہی ہے ان کی سٹوریز کا، ان کی چیزوں کو جانتے ہوئے. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اسپیشلی آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ جتنے ماشاءاللہ سے ہزاروں کے حساب سے جو آپ کیس آپ مجھے بتا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو اس کا اثر آپ کی صحت پہ، آپ کی ذہن پہ نہیں پڑتا؟ جی میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ مریض دیکھیں جو کہ ریکارڈ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ایک اگر سامنے والا آپ کو عجیب بال پھینک رہا ہے، یعنی باد مخالف آپ کو نیچے لے گی، لیکن اگر آپ نے اپنا اینگل ٹھیک کیا تو آپ کو اونچا اڑا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کا کہنا ہے، جو اکثر کہتے ہیں کہ یہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ نفسیاتی ڈاکٹر جو ہے خود وہ جاتے ہیں، یہ ہمیں پروٹیکشن ہے. ہمیں
جب مریض اپنی دکھڑے سناتا ہے، تکلیف سناتا ہے، ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا. تو دس از ان ون وے پریونشن جو ہمیں اور بوسٹ اپ کرتی ہے. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آپ نے ایمپتھی کے ساتھ رہتے ہوئے، اس کی تکلیف میں شامل ہوتے ہوئے اپنی جو ہے انٹیگریٹی کو برقرار رکھنا ہے. اپنی انٹیگریٹی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے اس کو جو ہے باد مخالف کے حساب سے اونچی اڑان رکھنی ہے، نہ کہ نیچے جانا ہے. اچھا، میں اس میں بڑا ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ نے تو کہا کہ شکر پہ ہم چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، جیسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں اثر لے لیتی ہوں، کوئی بھی چیز سنتی ہوں، اور میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے اس پیشنٹ کو دیکھتے. اس کے لیے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہم برن آؤٹ کا ہوتا ہے، اس کے لیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر بندہ وقت پہ سوئے، وقت پہ اٹھے، ورزش کرے. ورزش سے بڑی چیز ہے، اور عبادت کرے، شکر گزار رہے، اور دیکھے دنیا کو طائرانہ نظر سے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. مجھے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم اپنے سارے ریئل پاکستانی سے پوچھتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا ایکسپوجر انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، ہر کنٹریز میں گئے ہیں. اور نو ڈاؤٹ جب ہم اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں، اپنی سرحدوں کو پار کرتے ہیں، تو آپ اپنے نام سے نہیں پھر پاکستان کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو کیسا لگتا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو جو جہاں گئے، جدھر بھی گئے پاکستان کے لیے آپ نے ایک بہت اچھا امیج دکھایا، پاکستان کا نام آپ نے روشن کیا ہے کہ نہیں بھی ہم بہترین پاکستانی اپنی فیلڈ میں بہترین زبردست کام کر رہے ہیں. تو کیسا جب لوگوں کا فیڈ بیک آتا تھا، اچھا اتنے زبردست بریلینٹ ڈاکٹرز ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ فیڈ بیک، وہ محبت، وہ عزت کس طرح سے آپ سمیٹتے تھے؟ نہیں، اس کے لیے تو ہم بڑے شکر گزار ہیں. اور میں نے بتایا کہ ہمارے لوگ بہت ہی کیپیبل ہیں. مجھے یاد ہے کہ BBC لندن نے 2002 میں مجھے بلایا تھا، اور میری انگلش میں اردو میں جب ہوئی انٹرویو اور ساتھ میں پشتو میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے ایک بندہ چاہیے جو کہ اس پہ بولے کہ رات کو جو پیشاب بچوں کا نکلتا ہے اس پہ کوئی انٹرویو کرے. میں نے یہاں 2-3 لوگوں سے بات کی کہ ہم تو تیاری کریں گے. میں نے کہا اچھا میں ہی کر لیتا ہوں. میں نے وہاں پروگرام کیا، اور وہ پھر پروگرام ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے. تو ہمارے ہاں تو بغیر تیاری کے بھی ہم کر لیتے ہیں نا. تو اس لحاظ سے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم جب ہماری صلاحیتوں کو لوگ مانتے ہیں. جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ رائل کالج آف آئرلینڈ نے 2002 میں مجھے سب سے بڑا ڈگری FRCP دی. اس وقت میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھا. پھر اسی طرح سے ایڈنبرا والوں نے FRCP دی. پھر لندن نے پچھلے سال مجھے دی FRCP لندن. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہاں جاتے ہیں وہ ہماری باتیں سنتے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ پاکستانیوں کو یہ میرا پیغام ہے نوجوانوں کو کہ ہم کسی سے کم نہیں بلکہ ہم ان سے زیادہ کیپیبل ہیں. وہ جب ہم سنتے ہیں کہ اچھا آپ اتنے مریض دیکھتے ہیں. وہاں تو میں جرمنی میں تھا تو کہا کہ دس ڈاکٹر پروفیسر ہیز دی کیا کہتے ہیں کریڈٹ اس کو یہ جاتا ہے کہ اس نے کوئی 60,000 مریض دیکھے. میں نے کہا ہم نے تو 60,000 مریض سال میں دیکھے، سال میں نہیں دیکھے، کم از کم 2 سال میں دیکھے ہوں گے. تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں آپ کسی امریکن یورپ والے کو بلاؤ اور کو امپریس مارکیٹ میں گاڑی چلائے، نہیں چلا سکتا. کیونکہ اتنا ڈاکٹر صاحب میں غلط نہ ہوں، اس میں کوئی ایمان کی بھی طاقت ہے. اب جس طرح سے ہم آپ نے شکر کی بات کی، وہ ہمارا ایمان کے تقاضے ہیں نا کہ آپ اس سے کرو. تو وہ جو چیز ہے وہ ہماری چیزوں میں ہمیں خدا سے زیادہ، یہ میرا ہی اپنی سوچ ہے جو میں فیل کر رہی ہوں. آپ مجھے بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. آپ نے کہا نا جب وہ پورے سال کے اتنے ہزار دیکھتے ہیں، ہمارے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ ہم جو ہے ایک دن میں یا مہینوں میں اس حساب سے کیسز کو دیکھتے ہیں. اس بات کو اب سائیکیٹری میں بھی مان لیا، ٹرانس کلچر سائیکیٹری. عقیدہ جو ہے وہ اتنا بڑا جذبہ ہے. مثال کے طور پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ غریب یہ مریض ہے، جیسے کہ میں حج مشن پہ گیا تھا، ہم نے اتنے مریض دیکھے. اور میں نے یقین کریں اس کو کہا تھا جو ہمارے ساتھ اب تو آج بریگیڈیئر بن گئے کہ جب کوئی مریض زیادہ ہوں یہ نہیں دیکھنا میں سو رہا ہوں، مجھے اٹھانا ہے آپ نے. اور میں آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ اگر مریض زیادہ ہوں گے کہ ڈیوٹی کے بغیر آپ کو اٹھاؤں گا. اور تاکہ کیونکہ یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں آئے ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے تو اللہ ہمیں اجر دے گا. تو اس لحاظ سے یہ دیکھا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سوسائڈ ریٹ، بلکہ مسلمانوں کے ملکوں میں سوسائڈ ریٹ کم ہے. اور میرے ایک اسٹوڈنٹ نے 2 اسٹوڈنٹ نے اس پہ کام بھی کیا ہے. ایک عنایت مگسی جو لاڑکانہ میں ہے کہ کس طرح سے کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں سوسائڈ پہ ایکٹ کرنے سے روکتی ہیں، کون سی ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہیں. وہ زیادہ مسائل ہمیں ہی ہے. ہاں وہ ہم نے اس کو پروو کیا کہ ہمارا مذہب ہمیں روکتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کو روکتے ہیں اس کو. تو اس لحاظ سے ہم اس بات پہ شکر گزار ہیں کہ ہمارے عقیدہ جو ہے وہ چونکہ نیچر سے بھی اسلام بہت قریب ہے. مطلب دیکھیں ہم ساری اچھائیاں اگر آپ دیکھیں وہ اسلام میں ہیں. اتنا آسان ہے کہ آپ چھوٹے سے شفقت، بڑے سے ادب، آپ پولیس کی حمایت کریں، لوگوں کی فیسیلیٹیٹ کریں، مہمان نوازی کریں، جھوٹ نہ بولیں. بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں یورپ نے ہمیں اڈاپٹ کر لی، انہوں نے ترقی کر لی اور ہم لوگ اب اس میں ابھی
جو ہے لیکن پھر بھی خودکشی نہیں کرتے, اس طرح نہیں جاتے. شکر تو آپ لوگ اپنے جو پیشنٹ ہے اس کو کس طرح سے زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں؟ ہماری اگر قوم کو دیکھیں, انفارچونیٹلی ہم لوگ سپورٹ سے, اتنی ایکٹیویٹیز سے, ایکسرسائز سے ہی دور رہتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو مریضوں کو اپنی کلینک میں کیا کرتا ہوں, اٹھ کے کھڑا رہتا ہوں, میں نے کہا آپ نے ایسے کرنا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اور معنوں پہ غور کرنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے, سارے جہاں کا رب ہے, الرحمن الرحیم. چھوٹی سی مثال, آپ ایلیویٹر نہ لیں, آپ لفٹ نہ لیں, ان کے ساتھ میں کہتا ہوں اتنی جگہ تو گھر میں ہے نا, اس پر کھڑے کھڑے ایسے کریں, اس سے جو ہے اینڈورفین ان کے فلین ریلیز ہوگی, آپ کی یادداشت اچھی ہوگی, آپ کی پڑھائی اچھی ہوگی. میری تو اگر کوئی بس چلے تو ہر اسٹوڈنٹ کو آدھے گھنٹے بعد 1 منٹ اٹھک بیٹھک کرا کے پھر اس کے کام کراؤں. کیوں کہ 18.5 منٹ بعد توجہ آدھی رہ جاتی ہے. تو جو لمبی پڑھتے ہیں وہ 10% کنسنٹریشن پہ پڑھتے ہیں, اور یہی چیز میں نے اپنے آپ پر اپلائی کی جب میں FCPS کر رہا تھا. تو سب کہہ رہے تھے ایسے پڑھتے ہوتے ہیں یار, آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا پھر اٹھ جاتے ہو. میں نے کہا دیکھو 18.5 منٹ بعد توجہ آدھی رہ جاتی ہے. میں پھر 90% پہ لانے کے لیے باہر پانی پی لیا, نماز پڑھ لی, گپ شپ لگا لی, اخبار پڑھ لیا. میں اللہ کے فضل سے 1.5 مہینے میں پاس ہو گیا, اور دوسرے پاس ہی نہیں ہو رہے تھے. جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے تھے ان مسائل کی کہ اسپورٹس بڑا ضروری ہوتا ہے, واٹ اباؤٹ دا ڈائٹ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غذا کے جو کمپوننٹ ہے نا, کہ کیا ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ جس کو نشاستہ کہتے ہیں, پروٹین, اور ساتھ ساتھ لپڈ, اور ساتھ میں نمکیات جس کو ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویٹامن ہے, اس سب, اور پانی, اس سب کا کمبینیشن ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا ریشو کھانا چاہیے. اس میں خاص طور پر کوئی غذائیں ہیں, کچھ غذائیں ایسی ہیں جو موڈ کو ٹھیک کرتی ہیں, خوش رکھتی ہیں. کون سی وہ میں بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں, ہمارے جب سیروٹونین کا لیول دماغ میں, سیروٹونین جس کو 5 ہائیڈروکسی ٹرپٹامین بھی کہتے ہیں, اس کا لیول بڑھا دو تو بندہ خوش باش ہو جائے گا, جیسے آئل آ گیا گاڑی کے اندر. اور وہ کس چیز سے بنتی ہیں؟ ٹرپٹوفین سے. ٹرپٹوفین کس غذا میں ہوتی ہے؟ کیلا, لوبیا, مرغی کلیجی, پنیر, لسی, دودھ, دہی, اور بھی کئی چیزوں میں, لیکن ان میں وافر مقدار میں ہے. آپ پلیز پھر ریپیٹ کریں گے. کیلا, لوبیا, دہی, لسی, اور پنیر, اور مرغی کلیجی. وہ ریڈ بینز کی آپ بات ریڈ بین, ہاں, وائٹ بینز اور ریڈ بینز. ریڈ بین جسے کڈنی بین کہتے ہیں, وہ میں لیتی ہوں بڑے شوق سے. تو اس میں جو ہے ٹرپٹوفین ہے. ٹرپٹوفین سے سیروٹونین بنتا ہے, اور سیروٹونین ڈپریشن کو ٹھیک کرتا ہے. تو لہٰذا یہ, اور ساتھ میں ورزش رات. اچھا, دوسری بات کہ غذا کھاتے ہوئے ہمیں بالکل یکسوئی کے ساتھ کھانا ہے, جس کو مائنڈ فل ہو کے کہتے ہیں. کیونکہ ایک ریسرچ کی گئی کہ مائنڈ فل ہو کے اگر برتن بھی بندہ دھوئے تو 38% ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. کہ میں یہ صفائی کر رہا ہوں, اسراف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ پانی لوں گا. اور اس پہ مجھے یاد آیا کہ کورونا کے موقع پہ میں نے اور میری کولیگ ڈاکٹر آمنہ نے مل کے, ہم نے جو WHO نے کہ جو سیکریٹری جنرل نے ہاتھ دھوتے ہوئے سارا پانی ضائع کیا, کیونکہ انٹرویو دے رہا تھا. تو ہم نے جو ہے ایک بنایا اردو میں, اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنا دی, اور اردو میں بنایا کہ آپ جب ہاتھ دھونے سے پہلے نیت کریں کہ صفائی نصف ایمان ہے, اسراف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی ضائع کروں گا, اور نل کھولنے کے بعد ہاتھ صابن لگاتے ہوئے آف کر دیں ورنہ پانی ضائع ہوگا. وہ ہم نے بنایا باقاعدہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے ہم یکسوئی کے ساتھ مائنڈ فل ہو کے کھائیں گے, کوئی بھی کام کریں, پڑھائی بھی کریں تو یکسوئی کے ساتھ کریں, تو وہ علاج بن جاتا ہے. بڑی یہ جو آخری والی جو بات ڈائٹ کی رہی ہے وہ میں نے بڑے غور سے سنی ہے, کیونکہ میں بھی اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھتی ہوں. جو چیز نہیں لیتی اب میں وہ لینا شروع کر دوں گی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ جو آپ نے بتائی کوئی ایکسپینسو بھی نہیں ہے, روٹین کی چیزیں جو سب لوگ لے سکتے ہیں. میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, ویسے تو آپ نے ایسی زبردست باتیں بتائی ہیں, لوگ اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں, لیکن مختصر سا میسج اگر آپ دینا چاہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ نفسیاتی جو بیماریاں ہیں اس سے کوئی مستثنا نہیں, مجھے بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا جسم کے دیگر اعضاء کی طرح یہ بیماریاں ہیں, اس کے علاج میں پہل کریں تاکہ ان بیماریوں کو شکست دیں, اس کو سمجھیں. اور دوسری بات, اگر کوئی آپ نفسیاتی مریض نہیں ہیں تو دوسروں کو اس پہ اسٹگما نہ سمجھیں, ان کو تنگ نہ کریں, اس کو جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نفسیاتی ذہن کو فروغ دینا چاہیے. ذہن کو فروغ دینے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اپنی سوچ, جذبات اور رویے پہ قابو پائیں. اس سے پھر یہی دنیا ہمیں جنت بن جائے گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں کا. آئی ہوپ ہمارے دیکھنے والے کچھ باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ کچھ بھی عمل کریں گے ان کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے مائی ریئل پاکستانی ڈاکٹر محمد اقبال صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور بس میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے ان کی باتوں کو غور سے سنا ہے تو کوئی زیادہ نہیں, کچھ باتوں کا اگر آپ عمل کرتے ہیں, چاہے وہ ڈائٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ایکسرسائز کے حوالے سے, چاہے وہ خوش رہنے کے حوالے سے, چاہے وہ شکر کے حوالے سے ہو, کسی بھی بات پہ عمل کریں گے آپ کی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے, بہت حسین ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم بات تو کرتے ہیں ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, لیکن اس سے ہمیں نکلنا بھی ہے, تو ہمیں خود اپنی مدد کرنی ہے. تو اگر ہم خود اپنی چیزوں کو سمجھیں گے تو دوسروں کو بتا سکیں گے کہ ہم کن مسائل سے, کن چیزوں میں ہم ہیں, اور وی نیڈ ہیلپ. کیونکہ آپ کو جب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں آپ کو مدد چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. تو اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.